السلام علیکم. بیٹھو. طلعت سیام. وعلیکم السلام. 15 سال سے بڑے ہو گئے ہو. جی بڑے ہو گئے بڑی جلدی. 1 سال میں جی 2 سال میں بڑے ہوئے ہو. چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نزلہ ہوا ہے. جی فلو ہو گیا. جی الرجی ہے کہ فلو ہے؟ نہیں، وہ تھوڑا سا کولڈ تھا، تھوڑا سا ہوا تھا ناک. فلو ہو رہا ہے. جی تو فلو تو نہیں ہو رہا جو پھیلا ہوا ہے یہاں آج کل؟ نہیں. باقیوں کو بھی لگا دو گے. چلو بیٹھ جاؤ. یہی بتانا ہے نا تم نے کہ سورہ نور کی آیات 53 54 جی 55 to 57. 55 to 57. اچھا نایاب احمد ٹرانسلیشن. وعلیکم السلام. Translation. Say, obey Allah and obey the Messenger. But if you turn away, He is responsible for what He is charged with, and you are responsible for what you are charged with. And if you obey Him, you will be rightly guided. And the Messenger is only responsible for the plain delivery of the message. Allah has promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them successors in the earth, as He made successors from among those who were before them, and that He will surely establish for them their religion, which He has chosen for them, and that He will surely give them in exchange security and peace after their fear. They will worship me, and they will not associate anything with me. Then whoso disbelieves after that, they will be the rebellious. And observe prayer and give the zakat and obey the messenger, that you may be shown mercy. Surah Al-Nur, verses 55 to 57. Jazakallah. وجیہ الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
وجی ہونے سے رک گئے ہو تھوڑا سا. چلو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن المؤمنين سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل او یجہل علی. ترجمہ: حضرت المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ گھر سے اللہ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، یا دین کی کسی بات سے پھسلوں یا پھسلا دیا جاؤں، یا کسی پر زیادتی کروں یا مجھ سے زیادتی کی جائے، یا میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا مجھ سے کوئی جہالت سے پیش آئے. از ریاض الصالحین. اچھا، اچھا بیگ صاحب ملفوظات پڑھو. ملفوظات فرمودہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضور نے فرمایا، میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے. یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے. پس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں اور اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا، تب بھی میں اسلام کی خدمت سے نہیں رک سکتا. اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں. آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے. اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں. جب تک انسان خدا میں کھو نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرتا، وہ نئی زندگی نہیں پا سکتا. پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں. پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں. ملفوظات جلد اول صفحہ 370. مکینزی تم کہاں سے آئے ہو؟ کب آئے ہو؟ تمہارا نام کیا مکینزی؟ تم نام نہیں لگایا ہوا، جیکٹ پہنی ہوئی ہے. السلام علیکم. تو بیچ نہیں ملا تھا. اچھا، بیچ نہیں ملا تھا. پاکستان سے کب آیا؟ سال سے زیادہ ہوگی. پہلی کلاس ہے؟ جی. اچھا اچھا، کیا پڑھ کے آیا وہاں سے؟ میں ابھی اے لیول شروع کرنے لگا ہوں یہاں سے. وہاں سے کیا کیا تھا؟ وہاں سے میٹریکولیشن. کہاں سے؟
لاہور سے. اچھا, کس اسکول سے؟ بیکن ہاؤس. بیکن ہاؤس سے. جی. چلو انگلش تو ٹھیک ہوگی پھر. جی انگلش تو بھی ٹھیک ہوگی نا. ہاں ہاں جی. ہاں جی. ٹھیک. جاؤ جاوید رفیع صاحب آ جاؤ. اس کو کل فکر تھی نظم چلے گی کہ نہیں چلے گی, دیکھتے ہیں آج چلے گی. وعلیکم السلام. مائکرو فون پتہ نہیں پہنچے گا کہ نہیں, نظم سے چل جائے گی. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا, گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا, عالم بنا دیا. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا, گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا, جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. میں ایک غریب تھا, مجھے بے انتہا دیا. دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی, دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی, جو اس نے مجھ کو اپنی عنایت سے نہ دی. کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا, سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا, سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا, ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا.
میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. میں تھا غریب بے کسوں گمنام بے ہنر. کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیان کدھر. کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیان کدھر. لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی. لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی. میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی. میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی. اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا. اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا. ایک مر جائے خواص یہی قادیان ہوا. ایک مر جائے خواص یہی قادیان ہوا. یہی قادیان ہوا. اچھا جی، توقیر صاحب نے توقیر اور سفیر دو گئے تھے، 7 مشرق بعید کا دورہ کر کے آئے ہیں. تو تیسرا بھی تھا کوئی وقف نو؟ جی، طاول عباسی. ہاں عباسی. جی جی 3 تھے. جی سر. اچھا. بسم Allah ar-Rahman ar-Rahim. As we all know, alhamdulillah, by the grace of Allah, Hazrat Khalifatul Masih just completed his blessed tour of the Far East. And providing a little background to that, the Holy Quran narrates a story of Zulkarnain in Surah Al-Kahf, also known as Cyrus of Persia. Zulkarnain was a righteous, God-fearing, and mighty king who conquered vast lands in the world. He governed lands both in east and west, and the Holy Quran narrates that he traveled great distances to meet his people. In the west, he met a people lost in the murky darkness of ignorance. In the east, he met a people barely dressed, living a very primitive lifestyle.
And in the midst of his empire, he met a people who barely understood his language, but still heeded his words. And they asked for his protection from the evil forces of Gog and Magog. So Zulkarnain built a great wall, remnants of which are still found today. But as was revealed to Zulkarnain, that this wall will eventually be broken down by Gog and Magog in the last age. And so they broke down that wall and did conquer most of this world. But they did not spread war, but they spread a sinister evil, that of ignorance, darkness, devoid of all spirituality. The Holy Quran is not a book of stories or history, but is a book of knowledge that tells of things to come. This story is in fact a prophecy. Zulkarnain was to appear again, but he wasn't supposed to conquer lands like a king would, but he was to spread the message of love, peace, harmony. Establish an empire established by the Holy Prophet ﷺ, the greatest prophet of all. The account of Cyrus of Persia, like I said, is not a mere story but a prophecy in the Holy Quran. The promised Messiah ﷺ is Zulkarnain, and his khulafa have been spreading his message to the farthest corners of the world for the past 100 years. Just in the time of Hazrat Khalifatul Masih, we have been witness how he has taken the message of Islam to the West, to the nations of Europe, and even further to the nations of North America. He's also taken the message of Islam to both the East and West of Africa. And recently, he took the message of Islam, of peace, of justice, to the Far East of the world. Cyrus of Persia built a mere wall to protect his people. But the Khulafa of the promised Messiah are fulfilling his work by protecting all of Allah's creation by bringing them in the safety of Islam. Not only is faith being rescued, but Hazrat Khalifatul Masih is taking a message of peace and justice to the leaders of nation so they can be protected by the evil and destruction that they may bring upon themselves. Covering more than 26,000 miles in his last tour, Hazur visited 2 continents, 4 nations of Singapore, Australia, New Zealand, and Japan. Hazur personally met around 10,000 people in his whole tour and changed lives forever. Through internet, press, and radio, his message reached a further 50 countries, and no less than 35 million people were blessed by his words. It is an impossible task to bring you the whole tour in this class, but what we witnessed ourselves was how Hazrat Khalifatul Masih inspired not only the faithful, but every person that had the blessing of seeing, hearing, and meeting him. My colleague Safiruddin Qamar has made a small montage of some of the comments from people who had the privilege of meeting Hazrat Khalifatul Masih, so we too can see how they were inspired. For the full details on Hazur's tour, MTA has produced 5 small documentaries that are available online on our website on demand and also on our YouTube channels. The address is visible on the screen. So let us see how Hazrat Khalifatul Masih brought us closer to the far side of the world. Jazakallah. That I really, really want to meet this kind of man of God. Yeah, I want to touch him, to express how we see from their face, how they are happy. They're very, just like, their faith, their iman was fully charged. When we talk to them after meeting, they couldn't express in the word how they feel. From what I'm hearing from this
great man, is talking world peace, promoting peace, and this is what we all should be doing. And I really admire him for standing up and talking openly about it, and quoting from the great book of Quran. It really makes sense. For me, I'm honored and I feel privileged to have met the Holiness, because he gave me such a great belief. जिस हुस्न की तुमको जुस्तजू है, जिस हुस्न की तुमको जुस्तजू है. Here we are today, celebrating this very special day and continuing to spread your beautiful message, love for all and hatred for none. I honour the sacrifices and risks you take to bring these messages to the world, and thank you for your gracious visit to our country. Having heard your words of wisdom over the time, we are privileged to have someone who walks the world stage with a very powerful message of faith and peace. Absolutely magnificent to be able to hear the true message of Islam as distinct from sometimes the aberrations that are put out there, and the peaceful messages that are coming across, and the genuine love of the people that are here for each other and for this country, Australia, and for life itself, is just a real topping up, and the feeling of goodwill makes you always leave these meetings with a feeling that all is really good in the world. So, Your Holiness, when you work under the creed or ethos or ideology of love for all and hatred for none, when you speak of peace and promote that message across the rest of the world, and you talk about service unto others, let me say that your message is alive and well in our community, and it is being spread every day through the actions of your faithful. रसूल के बाद अल्लाह के और रसूल के बाद वल्लाह के आज तू ही तू है वल्लाह के आज तू ही तू है सरशार है जो है तेरा खादिम
सरशार है जो है तेरा. I think that it was a very important message, and I think that it is a message that can be welcomed and accepted by everyone. We're talking about peace, and who can oppose peace? मुकाम है अदब का खामोश, मुकाम है अदब का आका मेरा महवे. So I pray that this first visit here will last forever, and the friendship, hands of friendship which were extended by both of us will work forever, inshallah. सरशार हूँ पी के मैं भी मुज़तर, फिर से वही जाम है सुबह है, फिर से वही जाम है सुबह है. जिस हुस्न की तुमको जुस्तजू है, जिस हुस्न की तुमको जुस्तजू है, वो हुस्न अज़ल से बावजू है, वो हुस्न अज़ल से बावजू है. His Holiness said that in order to spread peace, we should examine our state of affairs first. This point most definitely struck the hearts of all the listeners. Today, when I heard His Holiness speak, regardless of the difference in speech, I got this impression that he is a very tender-hearted and enthusiastic person, and his knowledge encompasses various languages, cultures, and history. This is what I noticed. तू कितना हंसी है खूबरू है, तू कितना हंसी है खूबरू है, कितना हंसी है खूबरू है. खत्म हो गया, चलो दौरा हो गया तुम लोगों का मुकम्मल. तुमने क्या किया तौकीर? तुमने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दी और बाकी काम MTA वालों ने कर लिया. हैं? अच्छा अच्छा, और क्या प्रोग्राम? बस तुम्हारे दादा के वतन से होके आए हैं. फिर क्या कहते हैं वो? उन्होंने कोई खबर सुनाई? नहीं, कुछ बात नहीं हुई उसके बाद उनसे? हाँ, क्या कहते हैं? कौन दादा बू? हाँ, वो बस उनको खुश हैं? खुश हैं? जी जी खुश हैं जी. हजूर वो मैंने ये भी कहना था कि मैंने रिसेंटली मास्टर्स कंप्लीट किया केमिकल रिसर्च में. तो अच्छा, तो अब क्या कर रहे हो? हजूर मेरा प्लान है कि मैं टीचिंग में जाऊँ. मैंने साइंस पढ़ाना चाहता हूँ, तो अच्छा जी तो प्लीज़ दुआ करें मेरे लिए. मास्टर की कंप्लीट किया किस चीज़ में? केमिकल रिसर्च में. केमिकल रिसर्च में? जी हजूर. तो फिर रिसर्च में क्यों नहीं जाते? वो बस करियर एडवाइज़र से बात हुई थी तो कहता टीचिंग ज़्यादा बेहतर है. जी, क्योंकि ख़ास तौर पे इस मुल्क में बहुत से टीचिंग वाली जॉब्स हैं और साइंस की भी. नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जाते टीचिंग के लिए? आई थिंक इंशाल्लाह वहाँ मतलब है कि यूनिवर्सिटी पर चांसेस ज़्यादा है ना, प्रोफेसर बनने के चांसेस हैं, और दोनों चीज़ें हो सकती हैं. टीचिंग भी होगी, साथ साथ रिसर्च भी होगा. अच्छा, एक बजाय इसके स्कूल में रहो. अच्छा, सोचता हूँ. हाँ, सोचो. जी. और
السلام. میرا نام اعزاز احمد بٹ ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا. کہاں سے آئے اعزاز احمد بٹ؟ میں پاکستان کراچی سے ہوں. میں حضور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ میں جو کنگ کا جو ہے, مطلب پہلے تو نہیں کبھی سنا تھا کیونکہ وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, تو یہ آپ کے ٹور سے ہی پتہ چلا ہے کہ وہاں کنگ بھی ہوتا ہے. تو اس کی کیا مطلب؟ ٹریڈیشنل کنگ ہے, ڈیموکریٹک کنٹری تو ہے, وہ لوگ اس کا حصہ ہیں. ان کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں. ماوری ٹرائب جو ہے وہ ان کا پرانا نیوزی لینڈ کا ٹرائب ہے, جو میرا خیال 12th سینچری میں وہاں نیوزی لینڈ ارد گرد کے آئی لینڈ سے آیا تھا یا کہیں سے. تو اس کے بعد پہلے وہ مختلف لوگ وہاں ٹرائب آ کے رہ گئے تھے, اسکیٹرڈ تھے. جب یہ یہاں سے گئے ہیں نا انگریز, انہوں نے جب ان کو لوکل لوگوں کو مارنا شروع کیا تو پھر وہ سارے ٹرائب اکٹھے ہو گئے ہیں تاکہ ان کی ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ ہو, اور انہوں نے اپنا ایک کنگ بنا لیا. اور اس کو کنگ اس وقت سے وہ چل رہا ہے, یہاں سے 300-400 سال پہلے سے کنگ. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا, جو یہ یہاں سے گئے تھے کالونی بنانے وہاں, کہ ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے. پھر آخر ان کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا جس کے تحت ان کی ٹریڈیشنل کسٹم جو ہیں وہ اسی طرح قائم رہیں گے, اور وہ کرتے رہتے ہیں. اور ان کی ایک گورنمنٹ ان کو ایک وہ بھی دیتی ہے, کچھ فنڈز بھی دیتی ہے تاکہ وہ ٹریڈیشنل کسٹم اسی طرح چلتی رہیں. تو وہ ہے. باقی ادروائز وہ ڈیموکریٹک کنٹری جو ہے اس کا حصہ ہیں, وہ ممبر آف پارلیمنٹ ان کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اب تو اتنا مکس اپ ہو گئے ہیں آپس میں, ان کے آپس میں شادیاں وغیرہ ہو کے. تو بعض فیملیاں ایسی بھی ہیں جو موری اور گورے دونوں اکٹھے ہی ہیں. تو ایک دو ان میں سے احمدی بھی ہوئے ہیں, اور اب انشاءاللہ جو احمدی ایک ہوا ہے وہ بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں کافی سارے موریوں کو تبلیغ کر کے لے کے آؤں گا احمدیت میں. بڑا ایمبیشس ہے وہ. تو حضور ان کی گورنمنٹ میں مطلب انڈر گورنمنٹ آتے ہیں وہ ٹریڈیشنل گورنمنٹ ہے ان کی. باقی تو جو ان کا سسٹم ہے, ایڈمنسٹریٹو سسٹم گورنمنٹ کا جو ہے یا باقی پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کے وہ حصہ ہیں, تابعدار ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہاں جی, وجیب الرحمان صاحب کو دے دو پہلے, اس کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا. ایک ہی مائکرو فون ہے, اوپر سے اتار لو. چلو آگے آ گیا نیچے. یہ سوال پوچھنا چاہتا ہے, جیسے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے کہ وہ رشیا میں احمدیوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ریت کے ذروں کی طرح, تو جیسے آپ کا ٹور الہام ہے کہ ریت کے ذروں کی طرح پھیلے گی. ہاں ہاں, میرا اسی بارے میں سوال تھا کہ رشیا کے بارے میں بھی مطلب کچھ وہاں پہ ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں کوئی یہاں؟ رشیا میں تو پہلے جماعت کی قائم ہے مختلف اسٹیٹس میں, جو رشین مسلمان اسٹیٹس ہیں. رشیا اٹ سیلف جو ہے, رشیا اس میں بھی ہے, روس میں. لیکن یہ جو روس ملک ہے وہ تو عیسائی ہے, اس میں تو ٹھیک ہے, لیکن جو مسلمان ملک ہیں ان میں جماعت کی مخالفت شروع ہو گئی. لیکن اس کے باوجود بیعتیں بھی ہو رہی ہیں, جماعتیں بھی قائم ہیں, مخلص لوگ ہیں. روز مجھے اب تو یہاں ہمارا خطبہ وغیرہ اور ویب سائٹ بھی ان کی بنی گئی ہے, خطبہ بھی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ان کی زبان میں. تعلق رکھنے والے بھی ہیں, جلسوں پہ آتے ہیں. مجھے روزانہ ڈاک میں کم سے کم 4-5 لوگ خط بھی لکھتے ہیں. تو ایسا ایسا ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب کھلے گا, کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہوتا ہے کسی وجہ بننے سے, اس کے بعد پھر راستے کھلتے ہیں زیادہ. ابھی تو ایک سلو پروسیس میں چل رہا ہے کام. ہاں جی, پیچھے تمہارے تک پہنچتے پہنچتے پھر رک جاتا ہے. چلو تم بول لو. السلام علیکم حضور. حضور میرا تھوڑا کمپلیکیٹڈ سوال ہے. کمپلیکیٹڈ سوال ہے تھوڑا سا. چلو حضور پہلے سورہ بقرہ میں جب ابلیس کا ذکر ہوتا ہے اور حضرت آدم کا جب ذکر ہوتا ہے پوری تفصیل میں جب جاتا ہے بندہ, تو بچپن سے کانسیپٹ یہ تھا میرا, مجھے لگتا ہے تھوڑے اور بھی بچوں کا, کہ ابلیس تو تھا ایک فرشتہ تھا. ٹھیک ہے, تو میرا یہ تھا کہ
فرشتوں کو جب تو یہ فرشتہ تھا تو انکار کیوں کیا؟ ہاں جی حضور. تو ابلیس کیا چیز ہے پھر اگر فرشتہ نہیں تھا؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، اور جنت بھی کوئی ہوا میں چیز نہیں تھی، یہ دنیا ہی جنت تھی، یہ دنیا ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آدم کو پہلا پیدا تو نہیں ہوا تھا آدم 6000 سال سے. ایبوریجنز جو ہیں آسٹریلیا کے وہ کہتے ہیں ہم 45,000 سال سے پرانے ہیں. تو اس کا مطلب یہ آدم جو ہمارا نون آدم جس سے یہ مذہب چلا جو ہم تک پہنچا، اس آدم کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دنیا میں تھے وہ لوگ، کوئی آسمان پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا آدم کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچے پھینک دیا پھر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ شروع کیا یہ مذہب اس آدم کا، تو فرشتوں کو یہ کہا کہ میں ایک آدم کے ذریعے سے ایک شروع کرنے لگا ہوں مذہب کا یہ سلسلہ. مذہب تو پہلے بھی تھا، جو ایبوریجنز ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب تھا، اس سے پہلے بھی ہوں گے. تو فرشتوں کو کیونکہ تجربہ تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں، بگڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس پہ اللہ میاں نے کہا کہ نہیں، میں آزادی دینا چاہتا ہوں. یہاں ایک اور نقطہ نکلتا ہے، آج یہ شور مچاتے ہیں دنیا والے کہ فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف کانشیس جو ہے وہ ہونا چاہیے، آزادی ضمیر، آزادی تقریر ہیں. اللہ میاں نے کہا کہ نہیں، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، میں اس کو فریڈم آف کانشیس، فریڈم آف سپیچ دے کے. ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ایک برا پہلو بھی ساتھ رکھ دیا، وہ شیطان کا ہے. اور اس شیطان کو بھی یہ کہا کہ جس کا نام ابلیس رکھا گیا، یا ابلیس رکھ لو یا شیطان رکھ لو، یہ ایک ہی چیز ہیں سارے. ٹھیک ہے، یہ کہ تم بھی اگر اس انسان کے نیکیوں کی پیروی کرو گے تو برائیاں دور ہو جائیں گی دنیا میں، لیکن میں روکوں گا نہیں تمہیں برائیاں پھیلانے سے. اس وقت شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دے، یہ بھی قرآن شریف میں ذکر ہے کہ مجھے مہلت دے، میں تو اس کا سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو نے جو بنایا ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میرے اندر آگ کی فطرت ہے، فساد پیدا کرنے کی فطرت ہے. آج بھی دیکھو دنیا میں جو فساد ہیں وہ آگ سے ہی پیدا ہو رہے ہیں نا. ایٹم بم ہے وہ آگ ہے، دوسرا اسلحہ ہے وہ آگ ہے. اس زمانے میں اس آگ کا کانسیپٹ مزید کلیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کی بات نہیں مان سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں مان سکتے تو پھر جو تمہیں فالو کرنے والے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ میں نے آزادی ضمیر بھی دے دی ہے، آزادی اسپیچ بھی دے دی ہے. ٹھیک ہے، اور جو میری باتوں کو فالو کریں گے، جو فرشتوں کی تعلیم میرے ذریعے سے پہنچے گی اس کو فالو کریں گے، میری تعلیم فرشتوں کے ذریعے سے پہنچے گی اس کو فالو کریں گے، وہ جنت میں جانے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ خلاصہ ہے اس کانسیپٹ کا کہ شیطان کیا ہے، ابلیس کیا ہے اور آدم کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی دو جسم نہیں کھڑے تھے وہاں آسمان پہ ٹنگے ہوئے تھے کہ ایک جسم شیطان کا کھڑا تھا اور ایک آدم کا کھڑا تھا جس کا نام نیاب ہے یا طلت ہے یا کوئی ہے نہیں. سمجھ آئے گی؟ کلیئر ہو گیا نا؟ جی جزاک اللہ. تو یہ دو چیزیں ہیں. شیطان نے بھی چیلنج کیا تھا اور اس نے یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ اکثریت جو ہے وہ مجھے ہی فالو کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں اکثریت فالو نہیں کرے گی، اکثریت میرے نیکیوں کو فالو کرے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، جواب دیا تھا اس کا کہ تمہیں جو فالو کریں گے ان کو میں جہنم سے بھر دوں گا، بے شک کرتے رہیں تمہیں فالو اکثریت. اور آج دنیا میں دیکھ لو اکثریت شیطان کی طرف زیادہ جانے والی ہے، اور آدم جو سبق لے کے آیا تھا اس کو کم دے. اور پھر شیطان نے یہ بھی کہا تھا جب آدم کو ورگلایا یا ان کے دل میں خیال آیا تو کس طرح نیکی کی بات کر کے یہ کہہ کے کہ اگر تم یہ کام کر لو گے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم مستقل جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارے سے برائی کوئی ہوگی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اس لیے بنایا ہی نہیں. اگر جو نام برائی کرنے والے ہوں، جن کو
फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस नहीं दिया गया, वो तो फरिश्ता नहीं, वो तो फरिश्ता है, इंसान तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। सिर्फ फरिश्ता एक फॉलो करेगा एक राइट पाथ को, जिस जहाँ कह दिया कि उसी पे चलना है, उसने ना इधर देखना ना उधर देखना। इंसान के लिए चॉइस रख दी है बुराई का और अच्छाई का। अल्लाह ताला ने ये कहा था कि तुमने इस दरख्त के पास नहीं जाना, ये बुराई ना, वरना तुम्हारे अंदर बुराइयाँ पैदा होंगी। शैतान ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए रोका है कि तुम मुस्तकिल नेक बन के फरिश्ता बन जाओगे और जन्नत में रहोगे। ये नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें फ़ायदा पहुँचाऊँगा, ये कहा कि तुम अल्लाह ताला की तरफ चले जाओगे, इसलिए इसको खा लो फल को, या ये बुराई कर लो, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ ऐसी है कि शैतान जब वर्गलाता है तो बुराइयों की में कोई ऐसा चार्म रखता है कि जिसको इंसान में टेम्पटेशन होती है, बाज़ दफ़ा नेकी की वजह से भी, ठीक है। ठीक हो गया ना, बिल्कुल सही, उसको दे दो। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम बदर अहमद इरफान है और बैतुल फतूह जमात से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर हम पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगर वक्फ़ इरादा रखते हों और जब आप खलीफा वक्त को हम लिखते हैं तो तुम्हारा इरादा क्या है पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, है इरादा कि नहीं? जी जी, लिखा हुआ है आपको। फिर तो उसके बाद है को जी है। अच्छा, उसके बाद एक दफ़ा लिखने के बाद इंतज़ार करना चाहिए, बार बार लिखते रहना चाहिए जब तक जवाब नहीं आ जाता? बार बार लिखते रहो, क्योंकि वक्फ़े नौ का शोबा जो है दफ्तर वाले मुझे लगता है सारे ख़त घुमा देते हैं जो जवाब नहीं देते हैं, इसलिए लिखते रहो जब तक जवाब ना आ जाए। नहीं तो जब तुम फारग हो गए तो ये कह देंगे हमारे पास तो ख़त आया नहीं और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा। कॉपियाँ रख लिया करो, हैं, उसकी कॉपियाँ रख लिया करो और भेज दिया करो, 1 2 3 4 नंबर तुम्हारे पास हो, ये देखें जी मेरे पास सबूत है, ताकि इनको बहाना कोई ना रहे, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, हाँ, ग्रे स्वेटर वाले पीछे पीछे से आगे आ जाते हैं, ठीक है, तुम ही दाढ़ी वाले, नीली शर्ट, नीली शर्ट और ग्रे स्वेटर तुम हो, हाँ, पकड़ा दो माइक्रोफोन उसको। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। हुज़ूर मेरा सवाल था कि अभी रीसेंट टूर की जो हमने वीडियो देखी है उसमें काफ़ी लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स हैं, तो आपके पीस कॉन्फ्रेंसेस और स्पीचेस के बाद आपको क्या लगता है कितनी देर बाद मतलब दुनिया का रुख चेंज हो सकता है या कोई चांसेस? दुनिया में दुनियादारी भी है। ऑस्ट्रेलियन में मैंने ये चीज़ देखी है कि वो अगर उन्होंने सही देखी है चीज़ तो उसको सही कहा है, उनमें ये नहीं कर्टसी से, तुम्हारे यहाँ जिस तरह अंग्रेज़ों में रिवाज है कि कर्टसी के लिए कह देते हैं हाँ बड़ा अच्छा नहीं कहते, वो जो बुरा है उसको बुरा कहेंगे, जो अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे। ये तो वक्ती तौर पे एक तब्दीली आती है और उनको अच्छी लगती हैं बातें। वो जनरल साहब जो यूनिफॉर्म में थे वो लेफ्टिनेंट जनरल था वहाँ का, आर्मी का, ऑस्ट्रेलियन आर्मी का, बड़ा हाई रैंकिंग ऑफिसर है और कमांडर इन चीफ को रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ। तो उसने भी यही कहा कि मैसेज बड़ा अच्छा है और हम ऑस्ट्रेलिया ये यूँ ही वर्ल्ड वार अगर शुरू होती है इस तरह नहीं, इस तरह लेगा। हमारी इस पहली कोशिश यही होती है फ़ौज की भी कि अमन से हम दुनिया को मसाइल जो हैं हल करने की कोशिश करें। अगर ना हो तो ये तो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट रिजॉर्ट ये होता है कि जंग हो, ठीक है। इसलिए एक तो ये ज़ाहरी तौर पे तो उन पे असर होता है, लेकिन ये कहना कि इस वजह से एक कोई ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा ओवरनाइट, ये नहीं होगा, या एक दिन में एक रात में एक गैर मामूली तब्दीली आ जाए, हैं, ये नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता मैसेज पहुंचता रहे, जाते रहो उन तक, फिर एक वक्त आएगा जब वो हो जाएगा। हमारा काम ये है कि तबलीग करना, पैगाम पहुंचाना। अल्लाह ताला ने यही कहा। ये कौन खटखट कर रहा है? इधर पीछे से जाके पता लगेगा, स्टेज की तरफ से जाओ। हमारा काम है पैगाम पहुंचाना। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला ने आंसरों को भी यही फरमाया, तमाम अंबिया को यही फरमाया कि तुम्हारा काम पैगाम पहुंचाना, दिलों को बदलना मेरा काम है। ये ना हो कल को हमें इल्ज़ाम आया कि हमने पैगाम नहीं पहुंचाया। हम पैगाम पहुंचाते रहते हैं। और इसके अलावा जो मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, मुख्तलिफ़ चैनल्स में भी मैंने यही कहा था, आंसरों की पेशगोइयों के मुताबिक मसीह मेहदी ने आना था, वो आ गया।
اور یہ ان کا پیغام ہے، اور دنیا کی اب بقا اسی میں ہے کہ اس کو مانیں. تو کہیں کھل کے اور کہیں اشارتاً پیغام پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے 2 سوال ہیں اگر اجازت ہو. ہاں جی. پہلا سوال ہے جو آپ نے خطبے میں فرمایا تھا پچھلے دنوں کہ جاپان میں ادھر ان کو ٹائم نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس طرح ہے کہ ان کو پیغام نہیں پہنچایا یا ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے اس شخص کا میں نے مثال دی تھی. جی وہ مثال میں اس نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس طرح کی اکثریت ایسی ہے، لیکن یہ کہنا کہ سارے ایک جیسے ہیں وہ نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو مذہب کو بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میں ایک مثلا وہاں ایک ٹیمپل میں گیا تھا ان کے بدھسٹ کے، دیکھنے کے لیے کیسا ہے. وہاں بہت سارے لوگ کھڑے تھے اور ان کے جو ٹریڈیشنل ہے وہاں دھواں اٹھ رہا تھا، اور ایک بڑا ساری بنا ہوا تھا ایک ٹب سا، اس کے بیچ میں گرل لگی ہوئی تھی. پیسے لوگ پھینک رہے تھے، صدقہ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں. ان کا ایک کانسیپٹ ہے ان کا بھی اپنا. پھر وہاں مختلف چیزوں وہ دھونی دیتے ہیں، اگربتی ہوتی ہے جو اس سے وہ جلا جلا کے خوشبوئیں سونگھ رہے تھے یوں کر کے، جس طرح بڑی بلیسنگ ہو رہی ہے اس میں. تو یہ مذہب کا کچھ نہ کچھ کانسیپٹ تو ان میں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ ان میں مکس اپ ہو گیا ہوا ہے. ان کا اصل بنیادی مذہب شنتوئزم ہے. ٹھیک ہے. ان کی ٹریڈیشنل ہے. لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہاں عیسائیوں کا غلبہ زیادہ اثر ہے، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ عیسائی ہو جاتے ہیں. جب وہ مرتے ہیں تو ان کی آخری جو رسمیں ہیں مرنے کی، جو دفنانے کی، وہ ان کی کہتے ہیں کہ بدھزم میں ہوتی ہیں. مکسچر ہے بدھزم کا بھی، عیسائیت کا بھی، شنتوئزم کا بھی چل رہا ہے ساری زندگی ان کے. لیکن سچے مذہب کی تلاش میں بھی ہیں وہ لوگ، بہت سارے لوگ ہیں. اسی لیے جاپان میں کچھ تو مرد عورتوں نے پاکستانی یا انڈین عورتوں مردوں سے شادیاں کر کے احمدیت قبول کی ہے، لیکن بہت ایسے بھی ہیں جنہوں نے مذہب کو سمجھ کے مذہب قبول کیا ہے احمدیت میں. کئی جاپانی احمدی ہیں اور پسند کرتے بھی ہیں پیغام کو. تو آہستہ آہستہ بڑھے گا. لیکن اکثریت دنیا میں ایسی ہے. میں نے ابھی کہا نا، شیطان نے کہا تھا کہ میں تو بڑھلاتا رہوں گا اور اکثریت میرے پیچھے چلے گی. تو اکثریت تو شیطان کے پیچھے جا رہی ہے، لیکن ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی، جیسے کہ میں نے اس کو بھی جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بیٹھ جاؤ یا نتیجہ نہ نکلے تو کہہ دو کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا دین جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہاری شیطان کے ظہور زیادہ جائیں، کیونکہ آسانیاں اور ایک چام نظر آتا ہے زیادہ، اس میں سہولتیں نظر آتی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اس لیے انسان اس طرف چلا جاتا ہے. ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے زیادہ. مجھے یاد ہے میں گھانا میں تھا تو وہاں ہمارا ایک واچ مین تھا. وہاں گھانا میں ہمیں اس زمانے میں کنسٹرکشن وغیرہ بھی خود کرانی پڑتی تھی. سارا میٹیریل خریدتے تھے، میٹیریل نہیں ملتا تھا، خود جا کے بڑی مشکلوں سے لے کے آتے تھے. بلڈنگ میٹیریل، سیمنٹ، آئرن راڈ، یہ وہ سب کچھ بلاکس وغیرہ بنوانے پڑتے تھے. ایڈمنسٹریشن بھی کرنی پڑتی تھی، کنسٹرکشن بھی کرنی پڑتی تھی، انجینئر بھی تھے، سب کچھ ہم خود ہی تھے. ٹھیک. تو وہاں واچ اسٹور میں لا کے میں نے سیمنٹ رکھا ہوا تھا، لے کے بڑے مشکلوں سے پرمٹ لے کے رکھا گورنمنٹ سے. اسٹور کیا ہوا تھا تالے میں، واچ مین رکھا ہوا تھا، اور واچ مین احمدی تھا اور تبلیغ بڑی اچھی کرتا تھا. اس کو بڑے بڑے بائبل کے کوٹ یاد تھے، زبانی کئی ورسز بائبل کی پڑھ دیتا تھا. عیسائیوں کے منہ بند کرا دیتا تھا. قرآن شریف کی آیتیں اس کو ایسی یاد تھیں، چپ کرا دیتا تھا. تو میں نے ایک دفعہ چیک کیا تو اسٹور میں مجھے کچھ سیمنٹ کی بوریوں میں کمی نظر آئی. تو میں نے پوچھا کہاں کہ وہ استعمال ہو گئی. میرے حساب سے استعمال نہیں ہو رہی تھیں. خیر مجھے شک پڑا، میں 2-3 دفعہ اوپر نیچے چیک کیا تو اس کو بھی شک پڑ گیا کہ مجھے پہ شک نہ پڑ جائے کہیں. ایک دن میں گھر میں تھا، صبح نماز کے بعد آ گیا، وہ ماسٹر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں کیا ہو گیا کہ چوری ہو گئی، رات کو سیمنٹ بوری چوری ہو گئی. تو خیر میں نے کہا اچھا جاؤ پولیس میں رپورٹ کرا دو. مجھے پتہ تھا یہ کرائے گا. تو وہ جو پولیس انسپیکٹر تھا وہ ہوشیار تھا. اس نے کہا چوری ہو گئی، پہلے تم اندر آؤ نا. اس نے اس کو بیہائنڈ دا بار کر لیا، اندر کر کے نا اریسٹ کر لیا کہ تم بتاؤ. تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی تو پتہ مان گیا کہ خود ہی بیچتا رہا تھا سیمنٹ. میں نے کہا تم اتنے نیک آدمی، سارا کچھ تمہیں آتا ہے، دینی علم بھی ہو، اچھا تو کیا تمہیں کہوں اب.
کہتا ماسٹر بس ٹیمپٹیشن ہو گئی ہیں. تو وہ ٹیمپٹیشن جو ہوتی ہے نا تو اسی طرح ہوتی ہے, شیطان کروا دیتا ہے نیک لوگوں کو بھی. اسی لیے کہا ہے استغفار اور دعا اور دین کی طرف مائل ہونے کی ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو یہ شیطان ہی ہے, ابلیس نے جو ورگلایا تھا آدم کو, وہ تو نیک, آدم کیونکہ نبی تھے, ان کو تو یہ کہہ کے ورگلایا نا کہ اس کو کھا کے تم مستقل نیک بن جاؤ گے. عموماً شیطان ورگلاتا ہے ایسی باتوں سے جس میں کوئی نہ کوئی ذاتی لالچ آ جاتا ہے, کیونکہ حالات خراب ہیں, کسی کو کھانا اچھا نہیں مل رہا, رہائش اچھی نہیں ہے, تو مختلف قسم کے اور بھی چارم ہیں, اٹریکشنز ہیں, ان کی وجہ سے ورگلا لیتا ہے. تو یہ کھیل چل رہی ہے نیکوں اور بدوں کے درمیان, اور الٹیمیٹلی نیکی ہی غالب آئے گی, لیکن اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑے گی. لیکن یہ نہ سمجھو کہ دنیا سے لا مذہب, جب قیامت آئے گی تو لا مذہب ختم ہو جائیں گے, یا عیسائیت ختم ہو جائے گی, یا یہودیت ختم ہو جائے گی, یا باقی مذہب ختم ہو جائیں گے. وہ رہیں گے, لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم تبلیغ کرتے رہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اکثریت اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کی ہو جائے گی. یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک, میں دوسرا سوال پوچھ لوں؟ اور کسی نے نہیں پوچھنا؟ پہلے اس کو پوچھنا تو. ہاں اچھا, قریب کرو نا مائکرو فون. Is the UK the only, is the Khalifa only going to live in the UK? کیا is the Khalifa you living? And will the Khalifa live in another place? Not necessary. جب جہاں حالات ٹھیک ہوں گے, ہو سکتا ہے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو خلیفہ واپس اس مرکز میں چلا جائے, انڈیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں قادیان کے تو قادیان میں چلا جائے, یا یہاں کے حالات خراب ہو جائیں تو افریقہ چلا جائے. سو افریقہ خلیفہ will live and can live anywhere in the world, wherever it is suitable for him to live. ٹھیک ہے, جہاں آسانیاں ہوں گی, جہاں بہتری ہوگی اس کے لیے وہیں جا کے رہے گا, جہاں آسانی سے کام ہو. اس وقت کیونکہ یہاں سے کام اچھا ہو رہا ہے اس لیے تمہارے پاس بیٹھے ہیں, میرا وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, شاید سوال یہ تھا کہ ابھی حضور نے فرمایا کہ ایبریجنل پیپل کہتے ہیں کہ 45,000 سال سے وہ موجود ہیں, یہ کلیم کرتے ہیں جی, اور اسی طرح سے اور بھی جو سویلائزیشنز ہیں, ہاں برانی ہیں, کئی سویلائزیشن. ابن عربی کا وہ کشف تھا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, کہ انہوں نے پوچھا اس سے کہ تم بھی آدم کی اولاد ہو. انہوں نے کس آدم کی بات کر رہے ہیں, ہزاروں آدم گزرے ہیں. جی حضور. تو حضور میرا سوال یہ تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا, تو پھر اس طرح سے ہمارے زمانے میں ایک رسول اللہ آئے اور اس زمانے میں دوسرے آئے ہوں گے, یا پھر ایک ہی تعلیم بنا کے بھیجا؟ وسلم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں, اسی آدم کی اولاد میں سے پہلے جو گزرے ہیں, موسیٰ کی قوم, عیسیٰ کی قوم, داؤد علیہ السلام کے زمانے کے, لوط کے قوم ہیں, اور ہود کے لوگ, اور یہ سارے جو ہیں ان قوموں میں تو گزر چکی ہیں نا پہلے. تم 45,000 سال جانے کے بجائے 6,000 سال کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آن سلم تو سب سے آخر میں آئے, تو کیا ان کے لیے بھی رحمۃ للعالمین تھے؟ یہاں بھی سوال اٹھ سکتا ہے نا. جی بالکل. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئیاں ہر نبی نے کیں, اور جب دین کامل ہو گیا اور ہر نبی کو اس زمانے میں بھی اپنے نبی کو عالمین کے لیے کہا گیا ہے. اس کی بہت ساری لفظ جو قرآن شریف میں استعمال ہوتا ہے کافی نبیوں کے لیے کہ ساتھ عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے, کہ ان کی وہ محدود دنیا تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے, تمہیں تمام انسانیت کے رسول بنا کے بھیجا ہے. اس لیے جہاں تک انسانیت ہے وہاں کے لیے وہ رحمۃ للعالمین ہے, اور نئی انسانیت کہاں پتہ کرے گی؟ کسی اور پلانٹ میں اگر تمہیں انسانیت نظر آتی ہے تو وہاں بھی ہے.
اس کو اس آیت کے ساتھ بھی تو جوڑو نا کہ میں نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ بھی تو قرآن شریف کی آیت ہے نا. جی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, یہ آیت اسی طرح ہے نا. تو میں نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے اے لوگو, کل کہہ کے نا, کل کہہ کے لوگوں کو بتا دو کہ اے لوگو میں نے تمہیں تمام دنیا کے لیے, تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا تھا. اس لیے آنسلم تمام انسانیت کے رسول ہیں, اور کہیں بھی دنیا میں اور انسانیت کا اظہار ظاہر ہوگا تو وہاں بھی رحمۃ للعالمین بنیں گے, تعلیم وہاں پہنچے گی. تو جہاں تک تعلیم پہنچتی ہے وہاں تک آپ کا دور بڑھتا جائے گا. جب دوسرے سیاروں میں آپ کی تعلیم پہنچ جائے گی تو وہاں کے لیے بھی رحمۃ للعالمین ہو جائیں گے. اس سے حل ہوتا ہے مسئلہ. جی حضور. کہ نہیں کوئی سوال اور تو نہیں اٹھتا؟ میرے خیال میں یہ تھا کہ میں کنفیوژن اس بات پہ تھا کہ اگر 6000 سال کا ہمارا پیریڈ ہے آدم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا, تو جو پہلے آدم سے آخر تک کا پیریڈ ہوگا. سوال یہ ہے کہ اسی آدم کی اولاد کے جو پچھلا پیریڈ ہے اس کو بھی لے لو, تو وہاں کہاں سے حل کرو گے؟ سوال تو وہیں پیدا ہوگا نا. تمہارا سوال تو اس لیے رد ہو جاتا ہے کہ پچھلے آدم کی اولاد کو تم چھوڑو, اس آدم کی اولاد کا جو پچھلا 5000 سال کا عرصہ ہے یا 4000 سال کا عرصہ ہے اس کے لیے کیا ہے تمہارے پاس دلیل ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. بس پھر وہی اصول وہاں رکھ لو. ٹھیک. چلو وقت ختم ہو گیا, نماز کا وقت ہے. تم نے کہاں کرنا ہے ارسلان صاحب؟ تم کر لو, نئے لگ رہے ہو مجھے. تم کہاں سے آئے ہو؟ کب آئے ہو؟ ہیں 1 سال اور 9 دن. بڑے پریسائزلی تم نے دن گنے ہوئے ہیں. میرا یہ سوال تھا کہ جو آپ نے بھی کہا تھا کہ ابلیس ہے, اس نے یہ کہا تھا کہ اکثریت میری ماننے والی ہوگی, تو جو اس کو ماننے والے ہوں گے ان کو تو سزا دی جائے گی. کیا ابلیس کو سزا دی جائے گی اس بات کی؟ وہاں اللہ یہ کہتا ہے قیامت کے دن جو کھڑے ہوں گے نا, تو وہ ابلیس کہے گا, وہ کہیں گے تم ہم نے شیطان بگلاتے تھے ہمیں. انہوں نے کہا میں باتیں جو کرتا تھا وہ غلط کرتا تھا, تم نے میری بات کیوں مانی؟ جو اللہ تعالیٰ کہتا تھا وہی ٹھیک تھی. ٹھیک ہے جی. تو وہ کوئی جسم تو نہیں ہے جس کو سزا دی جانی ہے. آنسر نے فرمایا کہ میرے ہر ایک کے جسم میں شیطان دوڑ رہا ہے خون کی نالیوں کے رگوں کے ساتھ, لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, شیطان یہ خیالات ہیں. جب تمہیں سزا مل رہی ہے تو شیطان کو ہی سزا مل رہی ہے. تمہارا ابلیس بھی ساتھ سزا کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کا اپنا ابلیس ہے. ٹھیک. السلام علیکم.